السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا یوتھ فورم کے پروگرام میں آپ کی میزبان مہناز شفیع بنی رہوں گی آپ کے ساتھ آج کی اس نشست میں۔ ناظرین، اس دنیا کی آبادی کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور خواتین کا اہم رول بنتا ہے۔ اگر ہم ایک متوازن اور ترقی یافتہ سماج کی بات کریں تو اس میں خواتین کا بہت ہی اہم رول بنتا ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک اور اس سماج کی خاتون، اس کی بیٹیاں ترقی یافتہ سوچ رکھتی ہو، تعلیم میں آگے بڑھتی رہتی ہو۔ ناظرین، اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں تب جو ہمارے رولز ہوتے تھے وہ جنس پر مشتمل ہوتے تھے۔ وہیں اگر مرد حضرات پر روٹی کمانے کی ذمہ داری عائد تھی، وہیں مستورات پر گھر کو دیکھنے کی اور بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ جو بڑے چھوٹے فیصلے ہمارے خاندان کے تھے وہ مرد حضرات لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلا، ہماری سوچ بدلی، ہمارا سماج بدلا، آج جو خواتین ہیں وہ ہر فیلڈ میں آگے ہیں، چاہے ہم سیاست کی بات کریں، ریسرچ کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، ہر فیلڈ میں آج مستورات آگے ہیں۔ خواتین بہت ہی ایجوکیشن میں آگے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا جب ہم نے مستورات کو، خواتین کو با اختیار بنایا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ رہے گا جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے یوتھ فورم کے اسٹوڈیو میں کچھ دوست موجود ہیں، تعارف کرتے ہیں ان سے۔ آپ ہیں ایمن، السلام علیکم، جانی مانی لائر ہیں یہ۔ ہمارا ساتھ دیں گی نادیہ، میر سبین گلریز، اور ساتھ دیں گے ہمارا تجمل۔ شکریہ۔ آپ سب دوستوں کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ شکریہ۔ ایمن، چونکہ ہمارا پروگرام آج ہے جینڈر ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، جو ہمارے خاتون کا جو پوزیشن تھا اور رول تھا بہت ہی مختلف ہے آج کے زمانے میں اور قدیم زمانے میں۔ یہ جو ایک چینج آیا، ڈراسٹک چینج آیا ہمارے مستورات میں، ان کی سوچ میں، تعلیم میں، یہ ممکن ہوا مستورات کو با اختیار بنانے سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کی مستورات ہے وہ سچ میں واقعی طور پر با اختیار ہے؟ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے ویمن امپاورمنٹ، کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہی ہے عورتوں کو یا خواتین کو با اختیار بنانا۔ جی۔ تو ان کو وہ جب ہم ویمن کو جو ہے اس کے ایکول رائٹس دیتے ہیں، اس کو وہ ریسورسز دیتے ہیں، وہ ریوارڈس دیتے ہیں جو کہ ایک مین جو ہے وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے، سملرلی کہ ویمن بھی ڈیزرو کرتی ہیں، وہاں پہ ہم بول سکتے ہیں کہ ویمن جو ہے وہ ریئلی امپاورڈ ہے۔ اگر میں یہاں پہ شروعات کرنا چاہوں گی سوامی وویکانندا جی کے ایک کوٹ سے، جنہوں نے بولا ہے دیٹ اف یو ہیو ٹو میجر the development of a society, then you have to see the literacy rate of girl education in that society. So women کو بااختیار بنانے کا جو ہمارے پاس سب سے بڑا ٹول یا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ تو جتنی زیادہ ہم ویمن کو ایجوکیٹ کریں گے، جتنا زیادہ ہم ان کو پڑھائی لکھائی میں آگے کریں گے، تو ویمن جو ہیں وہ اپنے جیسے آپ نے بھی پہلے بولا کہ ویمن جو ہے اپنے ٹیلنٹس جو ہیں وہ دکھاتی رہتی ہیں آگے۔ تو پہلے قدیم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا جو ویمن فوک ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک جینڈر انیکوالٹی کا شکار ہوتے تھے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ویمن امپاورمنٹ کا کنسیپٹ ہوا، ایمرج ہوا، وہ جینڈر انیکوالٹی کی وجہ سے ہی ہوا، کیونکہ جب سوسائٹی یا سماج میں جینڈر ایکوالٹی دیکھنے کو ملی تو کسی نہ کسی ایک جینڈر کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ایک جینڈر تھا جو ڈیواسٹیٹڈ تھا، جو کہ ایکسکلوڈڈ تھا یا سپریسڈ یا ڈس ایڈوانٹیجڈ ہم کہیں گے، تو وہ تھا جب دیکھنے کو آیا تو وہ تھا ویمن فوک۔ تو ویمن فوک کو اس لیے آگے کرنے کے لیے، ان کو سچ میں امپاور کرنے کے لیے ویمن امپاورمنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ ایون کہ جب برٹشرز کا یہاں پر رول سٹارٹ ہوا تبھی انہوں نے کنسیڈر کیا وومن کو ایز اے ڈس ایڈوانٹیج سیکشن آف دی سوسائٹی۔ بالکل بالکل۔ اور وہیں سے اگر دیکھیں تو اس ٹائم پہ برٹشرز نے بھی یہ چیز رول آؤٹ کی، اور اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھا جائے تو میں ایک نام لینا چاہوں گی، ساوتری بائی پھولے، جو آپ ہسٹوریکل ان کا دیکھ سکتے ہو کہ وہ شی واز کنسیڈرڈ ایز دی فرسٹ ایجوکیشنسٹ ان دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایجوکیشن اور گرل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا، اور گرلز کو بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ اپنا یوگدان دیا اور رول دیا، اور وہی سے ہم دیکھنے کو ہمیں ملا اندرا گاندھی جیسی یا سروجنی نائیڈو جیسی، وجے لکشمی پنڈت جیسی جو ویمن ہیں وہ آگے آئی، اور انہوں نے کتنا اپنا یہ دکھایا، وہ ہم کنٹریبیوشن دیا سوسائٹی کو، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایڈمنسٹریشن میں، پالیٹکس میں، ہر ایک چیز میں
میں آگے وہ آئی. تو اس وجہ سے ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرانے زمانے اور آج کل کے زمانے میں کافی زیادہ ڈفرینس اور گرلز جو ہیں وہ کافی زیادہ امپاور ہو رہی ہیں. جی آگے اور بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور جتنا بھی ہم اس کو ڈسکس کریں وہ بہت ہی کم پڑتا ہے. جی نادیہ، جیسے ہم جینڈر ان ایکوالٹی کی، اگر ہم جینڈر ان ایکوالٹی کی بات کریں، جو ہمارے سماج میں ہے، بہت قسم کے لوگ ہیں، بوڑھے، عورتیں یا بچے، یہ ہمیشہ تشدد کے شکار رہے ہیں اگر ہم ہسٹری کو بھی دیکھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنا امپاورمنٹ ہمیں ایک عورت کو دینا تھا، جتنا بااختیار ہمیں اس کو کرنا تھا، آج کے زمانے میں، آج کے اگر جدید زمانے کی بات کریں تو ہر ایک عورت کو ہم وہ بااختیار بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں؟ جی پہلے ہی آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس اہم موضوع کا انتخاب کیا. دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. علامہ اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو. اگر ہم بات کریں اس دنیا کی چہل پہل کی، وہ صرف ایک عورت کی وجہ سے ہے. مگر اگر ہم آج کے دور کی اب بات کریں، ہم حالانکہ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، بٹ اگر ہم ایک عورت کے درجے کی بات کریں وہ آج بھی ویسا ہی ہے جو بہت پرانے زمانہ، جو بہت پہلے تھا. اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں وہاں پہ عورت کو جلایا جاتا تھا جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی تھی. اوبویسلی ایون تو ہم آج کل بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں ہر ایک چیز میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، بٹ کہیں نہ کہیں جو ایک عورت کا سٹیٹس ہے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ تشدد کی بات، عورت کے ساتھ کتنا زیادہ تشدد ہوتا ہے، عورت آج کہیں پہ بھی سیف نہیں ہے. جو سب سے پہلے عورت کے ساتھ تشدد ہوتا ہے دیٹ سٹارٹس فرام اور ہومز. آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں آج جب بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرتے کہاں عورت ہوتی ہے. اگر ہمیں بات کرنی ہے عورت کو صحیح معنوں میں امپاور کرنا ہے، ہمیں عورت کو پہلے اپنے گھروں میں اپارچونیٹی دینی ہے، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ان کو انوالو کرنا ہے. تب اگر اس ڈیسیجن کا پھر کچھ بھی آؤٹ کم نکلے بٹ وی ہیو ٹو انوالو دیٹ. بیٚیہِ چھُ سٲنِس سماجس منٛز پتہٕ کالہِ پٮ۪ٹھ اکھ رواج آمُت کورٮ۪ن چھُ یِوان گۄڈنیتھٕے گرن منٛز ہیٚچھناونہٕ تۄہہِ چھُ ژوٚک موٚدُر ژالُن، جو کہ ایک لڑکی کو وہ سینس آف انفیریورٹی اس کو پہلے ہی سے وہ گھر میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ گھر چھوڑنا ہے، آپ کو دوسرے گھر جانا ہے. اور اگر ہم بولا جاتا ہے کہ آپ نارملائز کرو، اوبویسلی اگر اس گۄڈنیتھٕے پننٮ۪ن کورین گھرس من دمو رائٹس، اوبویسلی اس کو پھر جس دوسرے گھر میں جانا اس کو وہاں پہ بھی رائٹس ملیں گے. جب اس بیچاری کو اپنے گھر میں ہی پہلے رائٹس نہیں ملتے وہ دوسرے گھر میں کیا کرے گی؟ اہم بات آپ نے چھیڑی، اس پہ اور بات کریں گے. یہی بات میں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں. سبینہ، انہوں نے بات کری کہ ستی پرتھا تھی ہمارے سماج میں بہت پہلے، تقریباً 50-60 سال پہلے، جو برٹشرز نے ختم کری. ان کا یہ بہت ایک اچھا کنٹریبیوشن تھا. جو آج کے ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کشمیر کی پرٹیکولرلی بات کریں، فیمیل انفینٹسائڈز ہوتا ہے. اگر ہم ایک طرف سے ایک عورت کو اتنا امپاور کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ہمارا سماج اس چیز کے لیے سینسٹائز کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجوہات ہے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گی کہ ہم نے بات چھڑی ہے جینڈر ایکوالٹی کی، رائٹ، اینڈ ویمن امپاورمنٹ کی. کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے سماج میں وی آر امپاورڈ؟ جینڈر ایکوالٹی ہے. پہلی جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سے شروع ہوتی ہے. ہائے مزایا کور، ہائے بچور کیا کرے، یہ پہلی بات ہوتی ہے. دوسری بات ہوتی ہے تم لڑکی ہو، تم پہ کوئی بھی بات سسرال میں آئے گی، گھر لے کے نہیں آنا. کیا اس کے گھر کے دروازے تبھی بند ہوتے ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ایک عورت پہ ظالم ہے. کیوں وہ ظالم ہے؟ وہ ساس کی صورت میں ظالم ہے، وہ ننند کی صورت میں ظالم ہے، وہ ایک جٹھانی کی صورت میں ظالم ہے. گھروں میں فساد کی جڑ بیاہی ننندوں کا ہاتھ ہے. گھر میں فساد کی جڑ، آپ چاہتے ہو آپ کی بہو پڑھی لکھی ہو، آپ چاہتے ہو آپ کی بہو کام کرنے والی ہو، لیکن ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ.
کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ, پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا, ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی, پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے, بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. شام کو آنے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو پہلی بات جو ہوتی ہے وہ اس کا کیریکٹر اساسینیٹ ہوتا ہے. ورکنگ ویمنس پہ ہمیشہ کیریکٹر اساسینیٹ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ اور کوئی کرنے والا نہیں ہوتے, وہ یہی عورت ہوتی ہے. کیوں؟ یہ پیٹریارکی رول ہے, ان نے ظلم سہا ہے اپنی ساس سے, اینڈ دے آر کیرنگ دی سیم. اور کیا ہوتا ہے, وہ لیگیسی لے لے کے آپ ایک انسان کا وجود ختم کر دیتے ہیں سوسائٹی سے. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: مینٹل ڈپریشن, ہیراسمنٹ, ڈاوری کیسز, ڈومیسٹک وائلنس. کیونکہ عورت سنے شام کو 2 باتیں مرد کو بتائے گی. مرد بھی ماں کا سنے, بہن کا سنے, پھر بیوی کا سنے, وہ چوک ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے اس کا غصہ ابھر کے آتا ہے, اور وہ مارداڑ شروع کرتا ہے, گالی گلوچ شروع کرتا ہے. اور اس کے حساب سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 2 خاندان, یعنی 2 ہر ایک نسل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جی, یہ سماج کا ایک ایکسٹریم ہے جہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ بہت تشدد کیا جاتا ہے, لیکن ایسے بھی سسرال ہے جہاں پہ لڑکیوں بہوؤں کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا جاتا ہے. جی بالکل, لیکن ایسی ایگزامپلز بہت ہی کم ہیں. جی آگے اور بات کریں گے. تجمل, جیسے انہوں نے بات کری, ہم نے ستی پرتھا کی بات کی, ڈومیسٹک وائلنس کی بات کری, ان سب چیزوں کو ایلیمنیٹ کر کے ہی ہم امپاور کر سکتے ہیں ایک عورت کو. انہوں نے بات کری پیٹریارکی. اگر ہمارے یہاں پیٹریارکی نہیں ہوتی ہمارے سماج میں, اگر آپ کسی گھر میں دیکھیں گے جہاں وومن فوک زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پیٹریارکی نہیں ہوتی, وہاں میٹریارکی ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ مرد دب جاتا ہے. کیا ہمیں ایک دوسرے کو دبانا ضروری ہے, مردوں کو عورتوں کو اور عورتوں کو مردوں کو, تاکہ ایک ساتھ بیلنس کر کے ہم اس سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے؟ جی دیکھیے, سب سے بڑی پرابلم جو ہے آج, ہمیں ایک ایگو ٹگ رہتا ہے ایز این اے مین. اسپیشلی ایک مین کو ایک ایگو ٹگ رہتا ہے کہ میں آن اے گائیڈنس آف اے وائف یا آن اے گائیڈنس آف اے فیمیل میں کیوں چلوں. وہ ایک مرد کی ایک پرانی عادت ہے, یہ فرام اولڈ ہمارا چل رہا ہے, یہ نیا نہیں ہے کچھ. ویئر ایز اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں تو یہ چیز دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. ہم برابر ایک وومن کو بھی برابر اسٹینڈ دے رہے ہیں, لائک ناٹ فلی مگر ایک لمٹ تک, لائک ایز این پالیٹکس, ایز این ڈاکٹریٹ, اینی فیلڈ. اور وہ لمٹ عورت کے لیے, مرد کے لیے وہ لمٹ نہیں ہے. وہ فیمیلس کے لیے ایک لمٹ بیسس پہ ہی ہے وہ. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم مرد ہوتا ہے, مرد اگر لائک ہوتا ہے کمانا چاہتا ہے تو کچھ بھی کرے باہر تو اس کو بولتے بیچارہ گھر کے لیے کمانے گیا. ویئر ایز اگر لڑکی جاتی ہے گھر سے باہر کمانے کے لیے 5 منٹ لیٹ یا 6 منٹ لیٹ, تو اس پہ کافی لائک ایلیگیشنس لگتے ہیں سماج کی اور سے, لائک نیبرس, ایون اس کی اپنی فیملی, چاہے پھر اس کے کزنس ہو یا ریئل بردر سسٹرس ہو, وہ ایک ڈومیننس کریٹ کرتے ہیں اس پہ, ایک لائک اپنا فیلڈ بچھا کے رکھتے ہیں اس پہ کہ لائک کیوں, وائی یو گوئنگ آؤٹ, ایسے بھی کیا مجبوری ہے. ویس میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ایجوکیٹڈ وومنس مینس 2 families are getting educated. فرسٹ جس فیملی میں وہ پہلے رہتی ہے جو اس کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے, ایک ایجوکیٹڈ وومن ان کو بھی ایجوکیٹ کر دیتی ہے بائی ٹرمس آف نالج, ڈسپلن. ویئرز جب شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے جو فیملی ہوتی ہے اس کو ایجوکیٹ کرتی ہے, اس کو گروم کرتی ہے, جو چیزیں بیسک نیڈس وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں اویئر کرتی ہے. ناٹ اونلی سو, یہ فیوچر میں بھی کافی کام کرتی ہے. ایز ان جب بچہ ہوتا ہے کسی مدر کو تو زیادہ ٹائم اپنے مدر کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے. تو جب مدر ہی ایجوکیٹڈ ہوگی, ناٹ بائی اونلی نالج, سائنس, میتھس وغیرہ نہیں, پریکٹیکلی لائک ڈسپلن, بہیویئرس, ہاؤ ٹو ٹرم آؤٹ ود دا پیپل, اس سب بیسس پہ وہ ایک اچھا فیوچر بھی کریٹ کر رہی ہے میرے اکارڈنگ. جی جی جی. آگے اور بات کریں گے نادیہ, جیسے انہوں نے ایجوکیشن کی بات کری,
بولتے ہیں اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو خالی ایک مرد پڑھتا ہے, اور لیکن اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو نسلیں پڑھتی ہیں. تو عورت کی ایجوکیشن اتنی ضروری ہے. اگر ہم اپنے ریلیجن کی طرف بھی دیکھیں, جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بہت ایجوکیٹ کیا اپنی فرزندہ کو, اپنی فاطمہ زہرا کو. تو ہر سماج میں, ہر مذہب میں ہمیں دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا گیا ہے. اگر ہم آج کی اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, اگر ہم رورل انڈیا کی بات کریں, جو ڈسپیرٹی ہے ایجوکیشن میں, ایون پرائمری ایجوکیشن میں, اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, جو انرولمنٹ لیول ہے خواتین کا وہ بہت ہی کم ہے کمپریٹیولی مردوں کے. اگر ہم فنانشل اٹانومی کی بات کریں, یا جو بھی فنانسز دنیا میں ہے, جتنے بھی ریچسٹ لوگ ہیں, سارا پیسہ مردوں کے ہاتھ میں ہے. تو کس طرح, جو اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں, جو بھی گلوبل پاورز ہیں, وہاں پہ گنے چنے آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جن کے ہاتھوں میں جو پولیٹکس پہ راج کر رہی ہے. اگر ہم گلوبل لیول پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو کیسے ہم امپاور کر سکتے ہیں جبکہ اتنا گیپ ہے گراس روٹ لیول پہ بھی اور باٹم اپ لیول پہ بھی. جی, آپ نے ایک بہت ہی اہم کوشچن مجھ سے پوچھا. اگر ہم بات کریں کہ عورت کے تعلیم کے بارے میں, اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں کہ آج بھی کہیں نہ کہیں عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے پڑھائی کے معاملے میں. اگر ہم رورل ایریاز کی یہاں پہ خاص کر بات کریں, عورت کو ابھی بھی وہی چولہا دیا جاتا ہے کہ ان کو گھر میں چولہے پہ پکانا ہے, بس وہی کام ہے اس کا. اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں, یہ خالی گاؤں کی بات ہم نہیں کریں, شہروں میں آپ دیکھیے نا, کہیں ایسے گھر ہیں ایون وہاں پہ سارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے, بٹ جو بیٹیوں کے ریگارڈنگ ان کا وہ نظریہ ہوتا ہے وہ بہت تنگ, وہ بہت کنزرویٹو ہوتا ہے. ابھی بھی لڑکی کو یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں, کوئی مہنی چھک سیشن گھر نیبر نیرن کھین. آپ کو پڑھائی 10th تک لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد بولتے ہیں اس کی شادی کرو. ہمارا اسلام ہمیں لڑکیوں کو رائٹس دیتا ہے, پڑھنے کے لیے رائٹس دیتا ہے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ ہمیں چینج کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ اویئرنیس پروگرامز کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں پہ سیمینارز کی ضرورت ہے, ہمیں جو یہاں پہ صبح مارننگ اسمبلی ہے وہاں پہ بچوں کو اویئر کرنا ہے کہ لڑکی کی ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے نا تو بچے کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. ایک عورت کو بولتے ہیں میں ہماری نسل, وہ کیونکہ جب ایک ماں کو اچھی تعلیم سے ہم روشنا کرتے ہیں تو obviously جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے. اگر ہم بات کریں, ہمارے پاس لیونگ ایگزامپل ہے یہاں پہ. اگر ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کریں, انہوں نے تو ہمیں اتنے 2 اچھے کردار دیے, حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام. وہ ہمارے پاس ایک لیونگ ایگزامپل ہے. اور ہمیں جو یہ نظریہ ہے نا, یہ آؤٹ لک ہمیں یہ چینج کرنا ہے. ہم پہلے کیا بولتے تھے, عورت کو ہم کنفائن رکھتے تھے 4 دیواری میں کہ عورت کا کام ہے خالی پکانا اور مرد کا کام ہے باہر جانا اور پیسے کمانا. جو تب کی وہ ریت رواج تھی کہ مرد کو باہر جانا تھا, پیسے کمانا تھا, اس سے وہ کیا ایک مرد میں آتا تھا وہ ڈومیننس. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہوتی تھی. بٹ جب سوسائٹی اب چینج ہو گئی ود دا پیسیج آف ٹائم, اب ہماری ڈیمانڈ ہے, وقت کی ڈیمانڈ ہے کہ جو عورت ہے وہ بھی باہر جائے کمائے, کیونکہ ہمارے جو ذرائع آمدنی ہے وہ سکڑ رہے دن بدن. اور یہ ہماری نیڈ ہے عورتوں کی, ہم باہر جائے کیونکہ ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں. اس کا ہمیں یہ نہیں بولنا ہے کہ نہیں یہ خراب ہے, یہ تو اب فیلڈ میں کام کرنے لگی ہے. جب عورت ایک باہر جاتی ہے نا تو ہماری جو انکم ہے گھر کی وہ بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیے نا, فیملی کی جو ہیلتھ ہے وہ گرو ہوتی ہے, وہ اپنے بچے کی تربیت بہت اچھے سے کر پاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے کہ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفز. اور ہمارے پاس یہ بھی مثال ہے کہ دیٹ اور beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم never lifted his finger towards any of his wives. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورتوں کا رتبہ کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے ہمارے سماج میں. بٹ اگر ہم اس کے مد مقابلے آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے, آج دیکھیں نا ہمارے آئے دن ہمارے پاس 2 ہفتے ہو گئے بیمنا میں آپ کو ایک کیس ملے گا کہ ان لاز نے کیسے اپنی بہو کو مارا. آپ کو لاسٹ ایئر اننت ناگ کی مثال ہے کہ کیسے اس بیچاری نے سوسائڈ کیا. وائی دیز کرائمز آر ہیپنگ ان آور سوسائٹی. اگر ہم بولتے ہیں ہمارے پاس ایسی نیوزز آتی ہیں کہ بہو نے سوسائڈ کیا, بہو کو جلایا گیا, ایسڈ اٹیک. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ریزن چھُ اتھ اکھ
औरत ही औरत पे जुल्म कर, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं आएगा एक जमाई ने किसी के जमाई ने सुसाइड किया, सही, आपको कभी नहीं आएगा किसी के जमाई पे एसिड अटैक हुआ। अच्छु मेन अख रीजन जो हम लड़कियां होती है अशु वनमुत चौक मदर चालुन, उस बिचारी को जब बिगनिंग से ही पता चलता है कि मुझे यहाँ पे तशद्दुद होता है अपने इनलाज के यहाँ पे, वो बोलती नहीं है क्योंकि उसको ये डर है अगर मैं बोलूंगी तो मेरे घर वाले डिग्रेड हो जाएंगे। मुझे पहले ही माँ बाप ने बोला कुरी चशी बर्दाश्त करूं कोई मुहनी, उसकी वजह से वो उसके पास कोई फिर ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन अगर यहाँ पे एक मस्तूरात को, एक खातून को अपने हुकूक के बारे में पता होता है, अगर अब नॉलेज होगी अपने हुकूक के बारे में, वो एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे बात आती है एजुकेशन और अवेयरनेस की, और आपने जो बात की कि दरवाजे बंद होते हैं घर के, यहाँ पे हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली को थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। यहाँ पे डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, है ना। एक जो इंसानी जिंदगी है वो बहुत ही कीमती है, और वही औरत कल को एक अच्छा लाल हमें दे सकती है, एक अच्छा आदमी दे सकती है। तो हमें लार्जर लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। आयमन, जैसे इन्होंने बात की हमारा समाज अगर चेंज हो गया, आज की औरत कमाती है, आज की औरत घर का चूल्हा चलाती है, कमा के लाती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज है वो बढ़ गई हैं आज की औरत पे। पुरानी ज़माने में अगर वो औरत सिर्फ कन्फाइन थी 4 वॉल्स पे, उसके जो रोल्स थे लिमिटेड थे, लेकिन आज की जो औरत है उसको घर भी संभालना है, बाहर का भी संभालना है, बच्चों का भी संभालना है। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या जो हमारा सोसाइटी है और जो हमारे फैमिली सिस्टम है सपोर्ट कर पा रहा है आज की? देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपने कहा है कि आपने अभी डिस्टिंग्विश किया बिटवीन डॉटर इन लॉ एंड अ डॉटर, ठीक है ना। सबसे पहले कंसेप्ट ले लेते हैं अपनी डॉटर का ही। जब हम घर में होते हैं एज अ डॉटर तो पूरी फैमिली हमारे सपोर्ट में होती है, हमारे पेरेंट्स, बिकॉज दे आर हैविंग इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द डॉटर आल्सो, बिकॉज प्राइमरी ऑब्वियसली। और वहां पे क्या आप देखोगे कि जब एक विमेन की बात आए तो विमेन इज कंसिडर्ड एज वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन जब एसेट्स की बात आती है तो आप कहाँ पे मुझे दिखाइए कि 50% एसेट्स तो विमेन्स के पास है। अगर हम अपने साइड से मिलता है, बिल्कुल, अगर हम अपने एक घर की बात करें तो घर आपके मेल फोक पे ये होता है, उनके नाम पे होता है। अगर आप कोई ज्वेलरी देखेंगे, कुछ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो मेल को हैंड ओवर करनी होती है। प्रॉपर्टी देखेंगे वो मेल बिलोंग करता है। तो वहां पे जो है, वहां पे विमेन एम्पावरमेंट की, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आ जाता है वहां पे कंसेप्ट। आजकल की फीमेल्स जो है, जैसे आपने अभी बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है उनकी, क्योंकि एक फीमेल जो होती है, एक एजुकेटेड फीमेल, वो जैसी एजुकेटेड बन जाती है तो शी ऑल्सो वांटेड टू टू बिकम इंडिपेंडेंट। वो भी चाहती है कि वो कम, बिल्कुल। तो वो पुराना कंसेप्ट जो है, जो उसके लिए एक बाउंड्रीज सेट की गई थी, एक लिमिट सेट की गई थी, तुमने जो काम करना है तुमने इतना ही काम करना, यू हैव टू बिकम अ हाउस होल्ड वाइफ एंड दैट इज इनफ एंड सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन जब आजकल की विमेन बाहर निकलती है, आप देखिए कि हमारी प्रोडक्शन में, हमारी इकोनॉमी में बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करती है। शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू इक्वल टुवर्ड्स द इकोनॉमी एज कंपेयर टू द मैन। नॉट ओनली दैट, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, एग्रारियन इकोनॉमी की, इनफॉर्मल सेक्टर में औरत कितना काम करती है, वो आप खुद देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे विमेन की कमाई की, तो मैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट बोलती हूँ। यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी चीज है, कौन सी काम है जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही है, या हमारे कौन से ऐसे काम है जो प्रोडक्टिव है। लेकिन वहां पे आप देखेंगे जो विमेन फोक है, उनका जो रोल है ना, वो कंसिडर नहीं किया जाता। दैट इज कंसिडर्ड टू बी बायस्ड, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क्स जो वहां पे है, हाउस होल्ड दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव। तो आप खुद देखेंगे, आप अभी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी है ना, क्योंकि एक जो लेडी है जब वो कंट्रीब्यूट करती है, हम लोग देखते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। आपने अभी कानून की बात की, लॉज की बात की, कहाँ पे आप देखोगे कि इक्वल पे इक्वल वेजेस होते हैं? कोई नहीं बना ही नहीं है, लॉ बना ही नहीं है हमारे लिए, और ऐसे सच लॉज की जरूरत है। नहीं, अगर बने भी है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहूंगी, अगर बने भी है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस देयर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो अप्लाई नहीं होते हैं। एक लड़की जो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करती है, सिमिलरली एक बॉय भी करता है। आप देखोगे बॉय क्या होगा, वो उसकी लेवल ज्यादा होगी, वो मैनेजर पोस्ट पे होगी। फीमेल जो होगी उसकी सैलरी भी डिग्रेड होगी और उसके काम को सराहा भी नहीं जाएगा। तो
تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سوسائٹی میں آلریڈی ڈیولپ ہے. یو نو وومن از آلویز اے سافٹ ٹارگیٹ, چاہے کہیں بھی جائے اس کو جس طرح جیسے چاہیے بہت ہی کم لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آلویز کوئی نہ کوئی. آپ دیکھیے ورک پلیس پہ سیکچوئل ہیراسمنٹ ہوتا ہے, بالکل ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ گھر میں بھی ہو وہاں پہ بھی اس پہ وائلنس ہوتا ہے. ابھی میم نے بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہم رپورٹس دیکھیں کتنے زیادہ کیسز ہیں. آپ دیکھیے آج کل کی کورٹس میں کتنے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اگر دیکھیں تو ہم لوگ پروڈکٹیو نہیں بن رہے ہیں, ہم لیس پروڈکٹیو بن رہے ہیں اور ہم سماج کو دھکیل رہے ہیں پیچھے پیچھے, کیونکہ اگر ہم اس عورت کو انکریج نہیں کریں گے, اس کو خوش نہیں رکھیں گے, ہمارا گھر ہی سماج اور ہم ڈیولپ نہیں ہو جائیں گے. ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیوں انڈر ڈیولپڈ ہے؟ دس از بیکاز آف دا ریزن, دس از ون آف دا میجر ریزن. بالکل بالکل, دس از ون آف دا میجر ریزن کہ ہم انڈر ڈیولپڈ اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنی ویمن جو ہے نا ان کے کنٹریبیوشنز کو سراہتے نہیں. Not only that, I'll raise you one more point. I would like to raise one more point here. سبینہ دیکھیے, جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ورکنگ وومن کی, ان کا ایک الگ طرح کا اسٹرگل رہتا ہے. جو ہاؤس میکرز ہیں ان کا ایک الگ طرح کا اسٹرگل رہتا ہے. جو ہاؤس میکرز ہیں ان کا ویزیبلی ان پیڈ جاب رہتا ہے. یہاں لیبر اگر گھر سے باہر جاتا ہے کم سے کم 700-800 روپے گھر کما کے لاتا ہے, لیکن یہ جو ایک ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, جو گھر میں یہ عورت ہوتی ہے, اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس کا جو سارا کام اور ایفرٹ جاتا ہے وہ ان نوٹس جاتا ہے اور فار گرانٹڈ لیتے ہیں لارج. اگر آپ ہم ورکنگ وومن کی بات کریں جو گھر سے باہر نکلتی ہے, اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے, یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اس کو اچھی تعلیم دینا, اس کو اچھی تربیت دینا, یہ اس عورت کی, اس ماں کی ریسپانسبلٹی. اگر ہم ورک پلیس کی بات کریں, کتنے سپورٹ سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ اس بچے کو رکھ سکتی ہے. اگر ہم بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی بات کریں, یونیورسٹیز کی بات کریں, اسکولس کی بات کریں, یہاں پر ایسا سسٹم ہے اس ورکنگ لیڈی کو یا تو یہ بچہ اپنے کسی مائکے میں ڈالنا ہے یا تو کسی اپنے سسرال میں ڈالنا ہے. ویئرز اگر ہم یورپ کی بات کریں, ویسٹ کی بات کریں, وہاں پہ اتنی فیسلٹیز اور اتنی پالیسیز ہیں, وہاں پہ امپاور ہوتی ہے سچ میں عورت. یہاں پہ اس کو چوائس ملتی ہے, ادھر you have to take or you have to leave the job. What do you have to say about it? میم دیکھیے بیسکلی کیا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں پھر بھی کہہ رہی ہوں, یہاں عورت پہ ظالم ہے. اپنے مائکے کی بات چھڑی, یہاں تو سسرال والوں کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مائکے میں بچے کو کیوں چھوڑا. ورکنگ ویمن کی آپ نے بات کی, آپ مجھے بتائیے آپ ایک انسان پہ کتنا لوڈ ڈالیں گے؟ گدھا ہوتا ہے نا, اس پہ بھی آپ ایک لمیٹڈ بوجھ ڈالتے ہیں. یہ ایک ماں بھی ہے, یہ ایک بیٹی بھی ہے, یہ ایک بیوی بھی ہے, یہ ایک بہو بھی ہے. یہ صبح 7 بجے اٹھ کے جھاڑو پوچھا کر کے دین شی یوزولی لنچ پریپیئر کرتی ہے, اپنے میاں کو بھی دیتی ہے, اپنے لیے بھی اٹھاتی ہے, اٹھ کے آفس چلی جاتی ہے. واپس آنے پہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتی کہ 5 منٹ بیٹھ کے وہ ریسٹ کر لے, اور اس پہ اس کو کیا سننا ہوتا ہے, تمہارے بچے نے آج ایسا کیا, تم آج 10 منٹ لیٹ آئی, تمہارے میاں کا کوئی خیال نہیں رکھنے والا ہے, اتنے کپڑے تمہارے جمع ہو گئے. آپ مجھے بتائیے, یہ تو ہو گیا چلے جو ورکنگ لیڈیز کا حال ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی جو ہوم میکرز ہماری ہیں 24/7 وہ کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. زیادہ تشدد ان پہ ہوتا ہے, زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ان پہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو بھی یہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں وہ بیکاز وہ میاں بیوی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں, وہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں. بٹ یہاں پر ایز اے بیٹی آئی ول گیو اونلی ون میسج ٹو پیپل, welcome your daughters as divorced rather than your daughters in coffin. ہمیں جو مستورات ہیں, خواتین ہیں, ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا سماج اور گھر تب بھی ترقی کر سکتا ہے جب ایک عورت, جب یہ خاتون ترقی کر سکتی ہے, خوش رہ سکتی ہے, تبھی اپنے گھر کو خوش رکھ سکتی ہے جب یہ خود خوش ہو, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی. تو ناظرین آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. میں اپنے دوستوں سے لیتی ہوں اجازت. تجمل, سبینہ, نادیہ, ایمن, آپ سب دوستوں کو شکریہ یہاں پر آئے ہمارے پروگرام کی زینت بغیر. تو ناظرین آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.